مجھے یہ کس سے میں لکھا ہے؟ کس جگہ کا میں اٹھ کے جا رہا ہوں یار؟ 8 دفعہ مجھے رانگ فلی کوٹ کر کے چودھری صاحب جواب دینے دیں مجھے جواب دینے دیں۔ چودھری صاحب ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے جو 9 مئی کے واقعات ہیں، تو اس کے جواب میں ڈی جی صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ ضرور جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ پھر وہ تو پیچھے لے گئے کہ 2014 اس کے بعد جو بھی واقعات ہے، تو میں نے ٹھیک ہے آئین اور قانون کے مطابق شواہد، انہوں نے کہا شواہد پیش کریں۔ انہوں نے کہا ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم نے جناب اعلیٰ 2024 کے الیکشن وہ اس کے اندر افواج پاکستان نے ان کو ریک کیا۔ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک بات کی گئی، کہا جی ضرور الیکٹورل جو ہے اس ٹائم ٹریبیونلز بنے، ان کے سامنے اپنے شواہد پیش کریں اور لیں۔ باقی یہ جو دوسرے بھی واقعات ہیں تو کمیشن ضرور بنے۔ انہوں نے کہا جی ہم پیش ہے۔ میں تو آپ کو پتہ میرا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم جو ہے نا فوج اور عوام کو یونائٹڈ فرنٹ بنا کے پاکستان کے دشمنوں کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، اور جو کوئی اس میں رکاوٹ ڈالے، جو اس کو خراب کرے انڈر ون گارب اور دی ادر، یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملک میں نقصان کرے، تو اس کو کچلنا پڑے گا۔ whosoever is، یعنی اس میز پر بیٹھے لوگ بھی اگر خدا نخواستہ ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ تو ہوگی بات۔ تو آپ نے وہ تمام وجوہات جو ملک کے اتحاد کو اور عوام اور فوج کے اتحاد کو پارا پارا کریں، ان تمام لوگوں کو کچلیں، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اور آپ نے ابھی تک، اب جب کل کے 3 رکنی بینچ کے اوپر عمل نہیں کرتے، اگر عمل کیا جائے تو نہ یہ حکومتیں رہ سکتی ہیں، نہ ان کا ڈکوسلا رہ سکتا ہے، اور یہ سارے کے سارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کٹہرے میں جانے والے ہیں، اینڈ دے آر گوئنگ ٹو فیس دی میوزک ویدر somebody likes it or not، کیونکہ بہت ہو گئی پاکستان۔ پھر ہم بات کرتے ہیں وہ جو پرسوں بھی ہوا سی، خاور گمن نے بھی اپنی کڑک بیچی تھی۔ واٹ از دس؟ وہ گندم وہاں کھیتوں میں گل سڑ رہی ہے، بات اس کی کر رہے ہیں، آپ نے اس نے بھی یہ کیا تھا۔ یار چھوڑ دیں خاور گمن، میں آپ کو پکڑوں گا اگر فوج اور عوام کے اتحاد کو کوئی پارا پارا کرے، خواہ اپنے مفادات کے تحت ایسے لوگوں کی اگر حمایت آپ کریں گے نا، تو آپ بھی اللہ کے حضور جواب دیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ایک بات نقوی صاحب، جو میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ جی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے معاملات آپس میں کریں، وہ ہم افواج پاکستان کو کیوں ان جو سیاسی معاملات کے اندر لے کے آتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلی بات جو چودھری صاحب نے کی، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ چودھری صاحب نے کہا کہ ایوری ون ول فیس دا میوزک۔ اچھا اب ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ جس نے غلط کام کیا، انہوں نے کہا جو غلط کام، وہی میں بات کر رہا ہوں جس نے کیا، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ سنیے گا میری بات، سنیے گا کہ ہاؤ ایوری ون ول فیس دا میوزک، ہاؤ کیا کریں گے؟ لوگ گھروں میں گھس جائیں گے، آگ لگا دیں گے، گردنیں کاٹ دیں گے، کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ آئین اور قانون کے مطابق مجھے جواب تو دینے دیں، مجھے یہ کس سے میں لکھا ہے؟ کس جگہ کا میں اٹھ کے جا رہا ہوں یار؟ 8 دفعہ مجھے رانگ فلی کوٹ کر کے چودھری صاحب جواب دینے دیں، مجھے جواب دینے دیں۔ نقوی صاحب جو میں بتا رہا ہوں نہیں ریپیٹ کریں، ابھی واپس کریں میرا سارا وہ بیان سنیں۔ پروپیگنڈا کرے جاتے ہیں، پروپیگنڈا نقوی صاحب جب میں جواب میں انسانیت سے اتنی محبت سے جواب دے رہا ہوں، پھر آپ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے ٹاک بیک پہ آواز نہیں آتی۔ نقوی صاحب سنیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک منٹ آپ کو میں میرے سے جواب لے لیں، آپ نہیں سمجھائیں، مجھ سے جواب لے لیں یار۔ آپ میری بات سنیں، آپ ایک بندے کو یہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو کے، بیچ میں کون بولا؟ خبر بھائی بیچ میں کون بولا؟ میں بولا؟ آپ ان کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں نقوی صاحب۔ تو میں کہاں بولا ہوں بیچ میں؟ بتائیں نا، آپ فیصلہ کر لیں۔ میں بولا بیچ میں؟ نہیں، آپ جب ان کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے جواب دینے دیں، پھر جواب دے دیں، ختم ہو گئی اصول کی بات۔ یہ جواب لے لیں پھر جواب دے دیں۔ سر پہلے میرا وہ ٹھیک ہے، میں جو بات کر رہا ہوں، میں وہ بات کر کے فیس دا میوزک۔ اچھا بالکل صحیح، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں فیس دا میوزک۔ تو ہاؤ وڈ فیس دا میوزک؟ کیا کریں گے؟ گھروں میں گھس کے گردنیں کاٹ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہر میوزک کو فیس کرنے کا پاکستان میں قانونی راستہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے آئے، آپ جائیں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ جائیں الیکشن ٹریبونلز کے پاس جائیں، وہاں اپنی درخواستیں جمع کرائیں، وہاں سے فیصلے لے لیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ کیا آپ کیا کریں گے؟ اسمبلی میں جا کے آگ لگا دیں گے؟ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو مار دیں گے کہ نہیں تم غلط جیت کر آئے ہو؟ یہ تو نہیں کر سکتے نا۔
یہ تو نہیں کر سکتے. تو بھائی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قانونی راستہ اپنائیں, فیس دا میوزک. اسی طرح ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. یہ کل بھی میں نے سوال پوچھا تھا, آج بھی میں سوال پوچھا. آپ کا رہ گئی بات, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا, ڈی جی ایس پی آر نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا. آج انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ کتنے % لوگوں نے پاکستان کے کس کو کتنے ووٹ دیے ہیں. آپ کو اس پہ اعتراض ہے, آپ اس کے لیے بھی قانونی فورمز پہ چلے جائیں, ختم ہو جاتی ہے بات, بجائے اس کے کہ روزانہ ایک ہی بات بار بار کی جائے. اب نقوی صاحب دیکھیں, دو دن پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ گریبانوں کا کسی کا ہاتھ ایک استعارہ ہوتا ہے, فیس دا میوزک. آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہم آپ کو انگریزی کا مطلب تو نہیں سمجھا سکتے. اب فیس دا میوزک ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی آئینی پوزیشن کے اوپر بیٹھ کے کوئی غلط کام کیا ہے, میری رائے ہے نا, آپ کی رائے ہے کہ جی بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن, قانونی طور پہ سزا ملے گی نا, قانونی طور پہ سزا ملے گی نا. کہاں پہ نقوی صاحب, کہاں پہ چودھری صاحب نے یا کسی نے ہمارے پروگرام میں آپ کے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو جا کے گھروں کے اندر داخل ہو جانا چاہیے, پبلک کوٹ کے لوگوں کے گھروں کے داخل ہو کے, میرا جواب ہی نہیں سنا. آپ نے کیسے انٹرپریٹ کر دیا ہے؟ کس طرح ہوگا ذرا بتائیں سر. میں وہی فیس دا میوزک ایسے ہی ہوگا نا کہ قانونی راستہ اپنایا جائے گا, یہ میں نے کہا. نہیں, جب بات ہی قانونی راستے کی ہوئی ہے تو یہ گلے کاٹنے کی یا گھروں کو آگ لگانے کی, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے شاید میرا پورا جواب حضور نہیں سنا. میں نے کہا کہ فیس دا میوزک اسی طرح ہوگا نا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ گھروں میں گھس جائیں گے, ایسا تو نہیں ہوگا نا. اسی طرح ہوگا کہ قانونی راستہ اپنایا جائے گا. تو یہی ہم بات کر رہے ہیں, مطلب اس میں تو پروپیگنڈے والی کوئی بات نہیں. ایک ایشو کے اوپر آپ کی رائے ہے, آج ڈی جی ایس پی نے بھی یہ بات کی کہ قانونی فورم سے جائیں وہاں پر. پریسائزلی اب وہی ہم بات کر رہے ہیں, صاحب نے بالکل وہی بات کی ہے. چلیں وہی میں بات کر رہا ہوں.